بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیکس آسان موبائل ایپ جو ہے اس کے ذریعے کس طرح سے کسی سیلری پرسن جو ہے اس کی ٹیکس ریٹرن جمع کروائی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں ٹیکس آسان ایپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا، اس کے ذریعے سائن ان کرنا، اس کے ذریعے اپنی این ٹی این کے لیے رجسٹریشن کرنا، وہ ویڈیو آلریڈی ہم نے بنائی ہوئی ہے، وہ آپ چینل پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ لنک سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ تمام ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر کے آل پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز جو ہے وہ مل سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس آسان ایپ کے ذریعے سے سیلری پرسن جو ہے وہ کس طرح سے اپنی ریٹرن کو جمع کرائیں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو سائن ان اس میں کریں گے، انٹروڈکشن اس کی ہوگی، انکم ٹیکس ریٹرن اس میں، پھر اس کے جو ریزیڈنٹ کے لیے اور نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے یہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو جب آپ اس کے ہوم پیج پہ جائیں گے، ٹیکس آسان ایپ جب اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا۔ اب اس کے بعد ہم یہ کریں گے، یعنی یہ ہم نے آلریڈی بنائی ہوئی انسٹال، اگر آپ نے انسٹال نہیں کی ہوئی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ انسٹال کریں تو آپ کو اس طرح سے وہ نظر آئے گی، اور کس طرح سے رجسٹریشن کروانی ہے وہ سارا پروسیس آلریڈی ویڈیو آپ چینل پہ موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس میں شروع کریں گے کہ سائن ان آپ کریں گے تو آپ کیا کریں گے، ہوم یہ جو پیج ہے 3 لائنیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ اس پہ کلک کریں گے۔ ایپ جب اوپن کریں گے تو یہ انٹرفیس آپ کے سامنے ہے، ان 3 لائنوں پہ آپ کلک کریں گے۔ جب آپ یہاں کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا، یہ سائن ان آپ کے سامنے شو ہو جائے گا، اور جب یہ ان آپشن میں سے آپ سائن ان کی آپشن پہ آپ کلک کریں گے، اگر آپ کا آلریڈی آپ رجسٹرڈ ہیں، اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے، اور سائن اپ پہ کلک کر کے آپ رجسٹرڈ ہوں گے، وہ آپ کو میں نے بتایا ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سائن ان جو ہے اس پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا کہ آپ کا جو CNIC نمبر ہے یا آپ کا جو NTN نمبر ہے اور پاسورڈ جو ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، یہاں NTN نمبر یا اپنا CNIC نمبر یہاں لکھیں بغیر ڈیشز کے، اور پاسورڈ یہاں لکھیں آپ اور اس کو سائن ان کر دیں۔ اگر آپ پاسورڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے تو یہاں آپ کلک کریں تو آپ کو شو ہو جائے گا۔ جب آپ سائن ان پہ کلک کریں گے، اگر آپ فارگیٹ بھول گئے ہیں تو فارگیٹ پہ کلک کریں تو آپ کو وہ بھی آپ اس کو ریکور کر سکیں گے۔ ریکور کرنے کے لیے بھی پہلی ویڈیو جو ہے موجود ہے چینل پہ، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سائن ان پہ کلک کریں آپ، جب آپ سائن ان پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آئے گا۔ اب یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے انکم ٹیکس ریٹرن، آپ نے اس پہ کلک کیا، جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ اوپن ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ آپ نے انکم ٹیکس کی ریٹرن جمع کرانی ہے، سیلز ٹیکس کی کرانی ہے، یہ یا انکم ٹیکس رجسٹریشن کرانی ہے، یا اس کی ٹیکس ریٹرن ہے یا پیمنٹ، جو بھی ہوگا ان آپشن میں آپ کر لیں۔ چونکہ ہم انکم ٹیکس کی ریٹرن کے بارے میں ویڈیو میں بات کر رہے ہیں تو انکم ٹیکس ریٹرن پہ آپ یہاں کلک کریں گے، جب یہاں کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ آ جائے گا، اوپن ہو جائے گا۔ یہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان میں سے ایک چوز کرنا ہے انکم۔ یہ دیکھیں، اگر آپ نارمل سیلریڈ پرسن کون ہے کہ اگر آپ کی انکم جو ہے 50% سے زیادہ سیلری میں سے آ رہی ہے، تو ٹوٹل انکم کا 50% پلس 50% سے زیادہ سیلری سے آ رہا ہے، تو یہاں اگر آپ کی ٹوٹل جو انکم ہے اینول اس کا 50% سے کم سیلری سے آ رہا ہے تو پھر آپ نارمل پہ کلک کریں گے۔ یعنی اب چونکہ ہم سیلری کی کر رہے ہیں تو یہاں ہم کلک کریں گے۔ اب یہاں دیکھیں ہم نے سیلری کو سلیکٹ کیا، یعنی بات ہم یہ کریں کہ اگر آپ کی ٹوٹل اینول انکم جو ہے، سالانہ آمدنی جو ہے، اس کا 50% سے زیادہ سیلری میں سے آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو کلک کریں۔ جب آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائیں گے۔ یہاں آپ نے ٹیکس ایئر سلیکٹ کرنا ہے، جس ایئر کی ریٹرن آپ جمع کرانا چاہ رہے ہیں، 19 کی یا 20 کی، جس بھی ایئر کی ٹیکس ریٹرن جمع کرانی ہے آپ وہ ایئر سلیکٹ کریں۔ جب آپ ایئر سلیکٹ کر لیں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے گی کہ آپ کیا ہیں، ریزیڈنٹ ہیں یا نان ریزیڈنٹ۔ نان ریزیڈنٹ سے مراد وہ ہوتے ہیں
کہ جو کہ آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں۔ FAQ کے نام سے عام سوالات جو ہیں FBR کے بارے میں ویڈیو چینل پہ موجود ہیں، اس میں تفصیلی طور پہ میں نے بتایا ہے کہ نان ریزیڈنٹ کون ہے اور ریزیڈنٹ کون ہے۔ اچھا، یہ ان میں سے ہم چوز کریں گے۔ اب جب ان میں سے چوز کر لیا تو پھر آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے گی، یعنی آپ دونوں میں سے جو بھی چوز کریں گے ان میں سے آپ کے سامنے یہ آ جائے گی۔ جب اب یہاں آئیں گے تو اینول سیلری، آپ کی ڈیڈکشن کتنی ہوئی ہے سیلری میں سے، وہ آپ کا کوئی سول سرونٹ ہیں، کوئی وہاں سے آپ کی مونیٹائزیشن، کوئی آپ کا پروفٹ ہوا ہے پے سے، ایڈیشن ٹو پے کے ساتھ کوئی اور آپ کو بونس وغیرہ دیا گیا ہے، یا آپ نے کوئی سفر کیا ہے، کوئی آپ کی ٹریولنگ وغیرہ ہے، اس کا آپ کو الاؤنس وغیرہ کوئی ملا ہے، یا آپ کوئی اور الاؤنس ملا، آپ کو کوئی ایسی آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل صلاحیت ہے، پائلٹ ہیں، کمرشل، یا کوئی بھی ایسی صلاحیت جس کی بنیاد پہ آپ کو کوئی دیا گیا کوئی الاؤنس، تو وہ یہاں آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کوئی بینیفٹ ملا آپ کو کوئی امپلائمنٹ کی وجہ سے، تو وہ آپ یہاں لیں گے۔ اور سیلری ایریئرز، کوئی آپ کے سیلری میں بقایا جات ہیں، بعض اوقات کسی وجہ سے سیلری کے بقایا جات رہ جاتے ہیں، یا کسی وجہ سے سیلری نہیں آتی 1-2 منتھ، یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کو اکٹھی ملتی ہے، تو وہ سیلری کا ایریئر کہلاتا ہے۔ وہ یہاں یہ تمام آپشن جب آپ کر لیں گے پھر آپ نے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے۔ اگر آپ بیک جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں۔ ہم کنٹینیو پہ جب کلک کریں گے تو پھر ہمارے سامنے یہ آ جائے گی آپشن۔ یہاں ہم دیکھیں، ہم اینول سیلری پہ ہم یہ دیکھیے اینول سیلری، یہ اینول ڈیڈکشن آن سیلری، ان کو آپ کریں گے اس میں انٹر ڈیٹا انڈر ریلیونٹ سورس آف انکم، کلک آن ڈیزائرڈ سورس، اینول سیلری۔ ابھی ہم سیلری کے ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ آ گئے، کوئی ڈیڈکشن ہے تو وہ یہاں پہ، اس میں یہاں پہ آپ آئیں، یہاں پہ آپ کنٹینیو پہ کلک کریں۔ جب آپ کنٹینیو پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں، پلیز نوٹ دیٹ ان کیس نو سورس آف انکم آر ٹو اسکپ دس اسٹیپ انیبل دی چیک provided as I don't have any income from salary and allowance اور click continue to move۔ آپ ان میں سے جو بھی آپ کی ہوگی آپ نے وہ کر لینی۔ اس میں سے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا کہ جب آپ اس میں سلیکٹ کر لیں گے، سپوز ہم سے اینول سیلری پہ کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے یہ آ جائے گا۔ چونکہ ہم نے اینول سیلری پہ کیا تو یہ دیکھیں وہ پوچھ رہا ہے ٹوٹل آپ کی کتنی ہے، پلیز انٹر اینول سیلری ڈیٹیلز، ٹوٹل کتنی سیلری آپ نے پورا سال میں بنی آپ کی وہ یہاں ایڈ کریں۔ کوئی ٹیکس ایگزمپٹ ہوا ہے یا کوئی ٹیکس ہے آپ وہ یہاں کاؤنٹ کر آپ ایڈ کریں، آپ سیو کریں، جب سیو اینڈ بیک پہ آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ آ جائیں گے آگے، اس لیے آپ کو آپشن آ جائے گی ہمارے پاس۔ ان میں دیکھیں کہ آپ نے فیلڈ کلک سیو بٹن، اپلیکیشن میں سیو، جتنا آپ نے ڈیٹا دیا وہ سارا اس میں سیو ہو جائے گا۔ اس میں یو کین ایڈ ڈیٹا اگینسٹ ملٹیپل سورس آف انکم بائی ریپیٹنگ دی سیم پروسیس، آپ بار بار پروسیس کو ریپیٹ کر کے اگر آپ کی انکم کہیں مور دین ون سورس ہے، ایک سے زیادہ سورس ہیں، آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس کے بعد آپ اس آپشن پہ آ جائیں گے نمبر 8 پہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اینول ڈیڈکشن اور یہ اینول سیلری کنٹینیو آپ کریں گے، کنٹینیو کر کے اگر آپ اسی میں دیکھیں وہ یعنی یہاں ہم نے یہ بات کی کہ اگر آپ کی انکم کوئی اور سے بھی آ رہی ہے اینول تو آپ پھر دوبارہ اس میں اینول میں آئیں گے۔ اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ پہ کلک کریں، ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ پہ کلک کریں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا نیکسٹ کیٹیگری میں آپ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ آ جائے گی آپشن، یعنی جو جب آپ پوری یہ تمام فیلڈ جب سیلری کے تمام آپشنس کو آپ سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا اینول ڈیڈکشن آن سیلری، کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی ہیں تو آپ یہاں ایڈ کریں، اگر آپ پروونشل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں اور آپ کی کوئی ٹیکس کی کلیکٹ جو ڈیڈکشن ہوئی ہے وہ ٹیکس کٹ گیا ہے تو یہاں آپ ایڈ کریں۔ اگر آپ اسی طرح سے آگے سیلری آن کارپوریٹ سیکٹر امپلائی، یہاں پہ کوئی ٹیکس کٹا ہے تو یہاں پہ آ جائیں اگر اس کے یہاں امپلائی ہیں۔ اسی طرح سیلری آف ادر امپلائمنٹ، کوئی اور آپ جاب کرتے ہیں، بعض کا ایک سے زیادہ جاب بندہ کر رہا ہوتا ہے تو کہیں اور بھی آپ کا ٹیکس کٹ رہا ہے تو وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے کوئی اور آپ کا کوئی ٹیکس ہے تو وہ بھی اب یہاں پہ کریں۔
جب یہ سارے کر لیں گے تو آپ سیو اینڈ بیک پہ چلے جائیں گے. جب اس کو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ آپشن آ جائے گا. انٹر اماؤنٹ پرووائڈیڈ فیلڈ سیو بیک ٹو سیو ڈیڈکشن ایپلیکیشن ول ری ڈائریکٹ یور بیک ٹو مین سیلری اینڈ الاؤنس پیج. یعنی ہر دفعہ جب آپ کوئی ایک فیلڈ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو سسٹم دوبارہ سے اسی پیج پہ لے جائے گا واپس جہاں سے آپ نے اس کو سیلری کو شروع کیا تھا. یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا سیلری. دوبارہ یہاں آپ آ جائیں گے, آپ پھر کنٹینیو پہ کلک کریں گے. جب کنٹینیو پہ کلک کریں گے یہاں دیکھیں نو پلیز نوٹ دیٹ یو کین گو بیک ٹو پریویس اسٹیپ سورس آف انکم بائی یوزنگ بیک بٹن. اسی طرح سے اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو اپلیکیشن جو ہے وہ لوڈ ہو جائے گی اور انکم ادر دین سیلری پیج ٹیکس پیئر کین ایڈ. یہاں سے ہم دیکھیں کنٹینیو کریں گے اس کو. جب کنٹینیو کریں گے آپ تو آپ کے سامنے یہ سورس تنخواہ کے علاوہ کہیں اور سے اگر آپ کو آمدنی آ رہی ہے تو یہاں دیکھیں ہم نے شروع میں کہا تھا کہ سیلریڈ پرسن وہ ہے جس کی 50% سے زیادہ انکم سیلری میں سے آ رہی ہے اینول. اگر کسی کی اینول انکم 50% سے کم سیلری سے آتی ہے تو وہ سیلریڈ پرسن نہیں ہے. اگر یہ ہم تنخواہ کے علاوہ کون سے سورسز ہو سکتے ہیں؟ پینشن سے کوئی آ رہی ہے, کوئی آپ کا بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے اس کی کوئی آپ کو انکم آ رہی ہے, کوئی فارن آپ کے پاس کوئی آپ کے ایسٹس ہیں وہاں سے انکم آ رہی ہے, کوئی آپ کی ایگریکلچر ہے تو اس میں آپشن آپ آ رہی ہے آپ کا فارن کوئی پروفٹ یا کوئی ہے وہ اس پہ آ رہا ہے, کوئی اور کہیں سے آپ کی آمدنی آ رہی ہے. تو جہاں جہاں سے بھی آپ کے سورسز کی آمدنی آ رہی ہوگی آپ ان میں سے متعلقہ فیلڈ کو کلک کر کے اس میں اس کو ایڈ کر دیں گے. جب یہ اسٹیپ مکمل کر لیں گے تو آپ کنٹینیو پہ کلک کریں گے. جب کنٹینیو میں کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائیں گے. یہاں ہے کہ ٹیکس سال کے دوران میں آپ کے ٹیکس میں کمی یا کریڈٹ تھا. یہاں آپ دیکھیں یہ آپ ان میں سے جو آپ کی متعلقہ آپشن ہوگی کہ آپ نے کوئی زکوٰۃ دی ہو, کوئی آپ کے تعلیمی اخراجات ہوئے ہوں, ایجوکیشنل ایکسپینسز ہوں, آپ کوئی ٹیچنگ کر رہے ہوں فل ٹائم یا کوئی ریسرچ کر رہے ہوں, آپ کے کوئی اور کہیں سے پروفٹ آپ کا آ رہا ہے, یا آپ نے کوئی انشورنس کروائی ہوئی ہے, یا کوئی آپ نے ڈونیشن دیا ہے, اسی طرح سے آپ کو پینشن فنڈ آپ کا آ رہا ہے, کوئی ٹیکس میں سے کریڈٹ ہے آپ کا, سرنڈر آف ٹیکس کریڈٹ, ان میں سے جو بھی آپشن بنتی ہے آپ اس کو کلک کریں. جب اس کو کلک کریں گے تو آپ کو مزید اس میں سے وہ آپشن دے گا, ان کو فل کریں اور اس کے بعد آپ کنٹینیو پہ کلک کریں. جب کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ آ جائے گا. یہ دیکھیں یہ تھا کہ آپ نے کہیں زکوٰۃ دی ہے, کوئی اور کام دیا ہے, یہ مطلب یہ دیکھیں مختلف چیزیں آ گئی. یہاں پہ اب آ رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی آپ کے ٹیکس میں کوئی آپ کٹنگ ہوئی ہے, ڈیڈکشن ہوئی ہے ٹیکس میں, کوئی کٹا ہے, بینک والوں نے آپ نے بینک کی کوئی ٹرانزیکشن کی وہاں ٹیکس کٹ گیا, آپ نے کوئی گاڑی خریدی یا کوئی کسی کے مطلب اپنے نام ٹرانسفر کرائی وہاں ٹیکس کٹا, کوئی آپ نے پراپرٹی خریدی وہاں ٹیکس کٹ گیا آپ کا, بجلی گیس پانی کے بل ہیں, یوٹیلیٹیز ہوتا ہے بجلی گیس پانی, ان کے کوئی بل ہیں آپ کے موبائل وغیرہ اس کو کٹے گئے وہاں اس کو ایڈ کر دیں. کوئی تعلیمی اخراجات ہوئے ہیں وہ یہاں کریں. اسی طرح سے کوئی پرائز وغیرہ کوئی وہاں, یا انشورنس ہے کوئی آپ نے دی ہے, ڈیوائیڈنڈ ہے, کوئی ایئر ٹکٹ خریدا آپ نے, کوئی آپ نے فنکشن وغیرہ ہے وہاں خرچہ ہوا, کوئی آکشن نیلامی وغیرہ, کوئی پینشن فنڈ, جو بھی ان میں سے ہوگا اس کو فل کریں اور کنٹینیو پہ کلک کر دیں. جب کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ آ جائے گی, یہ نیکسٹ آپشن یہ آئے گی. اس پہ جب ہم آئیں گے تو اس میں یہ دیکھیں وہیکل, کلک آن وہیکل آپشن انڈر ٹیکس ڈیڈکشن پیج. اب یہاں دیکھیں کہ ٹرانسفر پرائیویٹ وہیکل ٹوکن ٹیکس, کوئی بھی آپ نے گاڑی ٹرانسفر کرائی ہے یہ اسی کے اندر ہم چل رہے ہیں. ریٹرن میں پرائیویٹ وہیکل ٹوکن ٹیکس دیا, کوئی کمرشل وہیکل ٹیکس ٹوکن ٹیکس ہے, کوئی بعض کا تو لگژری گاڑیوں پہ ہوتا ہے, بڑی گاڑیوں پہ اسپیشل ٹیکس پہ لگا ہوا ہے, کوئی لیز وغیرہ ہے وہاں آپ نے کوئی لیز لی ہے چیز, کوئی آپ نے اس طرح کوئی چیز سیل پرچیز سیل وغیرہ کوئی کی ہے, یا کوئی رجسٹریشن اور آپ نے کسی طرح کوئی رجسٹریشن کروائی ہے اور آپ کے وہاں پہ ایکسپینسز ہوئے ہیں تو آپ نے وہ ایڈ کر دیں. اس کے بعد آپ کنٹینیو پہ کلک کریں. جب کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ آپشن آ جائے گا. یہاں دیکھیں وہ آگے اسی طرح سے جو ہم اوپر کر رہے تھے گاڑی کی بات کر رہے تھے کہ ٹوکن ٹیکس کی ہم نے بات کی. ابھی یہ دیکھیں یہاں گاڑی کا کوئی ٹوکن وغیرہ ٹرانسفر, یہ دیکھیں پرائیویٹ ٹوکن وہیکل ٹوکن ٹیکس,
اب یہ اگر ہوگا تو پھر اس طرح جب ہم اس پہ کلک کریں گے نا وہیکل کے ٹیکس ٹوکن پر تو یہ آپشن آئے گی کہ گاڑی کا رجسٹریشن نمبر لکھیں آپ، اس کا یہ جو ریسیپٹ ویلیو جو آپ نے کتنا ٹیکس وغیرہ ہے وہ لکھیں، ڈیڈکشن کتنی ہوئی اور کون سی ہے، پرائیویٹ ہے کمرشل ہے، میک ماڈل انجن، ساری ڈیٹیل دیکھیں۔ اگر کوئی اور چیز اس کے اندر ڈیٹیل ہے تو ایڈ اندر سیو اور پھر دوبارہ بیک چلی جائے گی۔ اس طرح آپ نے کوئی ٹوکن ٹیکس پرائیویٹ گاڑی کا، اسی طرح سے تمام آپشن، گاڑی کا رجسٹریشن نمبر، اس کا پرائس، ٹیکس، یہ ڈیٹیل، اگر کوئی اور ہے تو ایڈ کریں۔ جب آپ یہ کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس چیزیں آتی جائیں گی۔ یہ دیکھو لکھا ہوا اے ڈی ٹی پرائیویٹ سوزوکی 14، اسی طرح سے آپ جب ایڈ کریں گے تو آپ کو اس طرح سے شو ہوگا۔ سیو اینڈ بیک پہ جائیں، پھر آپ یہاں جائیں گے، یہ آپ کے پاس اسی طرح سے یہ ٹرانسفر ساری ڈیٹیل، یعنی بار بار آپ ایک ایک پہ کلک کریں گے تو اس کی تفصیل آپ کو دیتا جائے گا ایسٹ سے۔ اب یہاں دیکھیں، اگر آپ کے فائنلی جو بیلنس ول بی ویلتھ اسٹیٹمنٹ اس کے بعد آئے گی، یہ ساری جب انٹر کر دیں گے تو پھر آئے گی ویلتھ اسٹیٹمنٹ۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا انفلو، کہ آپ کے پاس پیسے آئے کتنے ہیں، جب آپ ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہے تھے تو آپ کے پاس کتنے پیسے موجود تھے، آپ کے پاس آئے ہیں اس سال میں۔ اسی طرح سے آپ کے اثاثہ جات کتنے ہیں، پلاٹ، مکان، گاڑیاں، کتنی مالیت کے اثاثہ جات کیا کیا آپ کے پاس موجود ہے، وہ ایسٹس میں آ جائے گا۔ آؤٹ فلو، کہ آپ کے پاس سے پیسے کہیں گئے کہاں ہیں، دیکھیں نا جو آپ کے خرچ کر رہے ہیں، آپ کہیں بھی رجسٹریشن کروا رہے ہیں، کوئی گاڑی خرید رہے ہیں، کوئی کرایہ دے رہے ہیں، کوئی گھر کے اخراجات کر رہے ہیں، وہ ظاہر آپ کی آمدنی میں سے مائنس ہو رہے ہیں۔ تو ان فلو وہ ہے جو پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اور آؤٹ فلو وہ ہے جو پیسہ آپ سے خرچ ہو رہا ہے۔ جب آپ کلک کریں گے تو متعلقہ آپشن آتی جائیں گی، آپ اس میں ڈیٹیل ایڈ کر کے کنٹینیو پہ کریں۔ کنٹینیو دیکھیں، اگر آپ جس طرح سے انفلو ہے، اگر انفلو پہ کلک کریں گے تو یہ آئے گا کہ کتنے پیسے ہیں، یہ اماؤنٹ کتنی ہے، دیکھیں نا انکم ڈیڈکٹ پر یہاں پہ ٹیکس کی اماؤنٹ کتنی ہے، کوئی گفٹ آپ کو ملا ہے، کوئی لون آپ نے لیا ہے، انفلو ہے نا، انفلو ہم کریں ہمارے پاس کتنے آئے ہیں، آپ کو گفٹ ملا ہے، ویسے پیسے ملے ہیں، کوئی آپ نے قرضہ لیا ہے، کوئی آپ نے پراپرٹی وغیرہ، کوئی جیولری زیورات وغیرہ بیچے ہیں، کوئی بینک سے پیسے آئے ہیں، جو بھی ہیں وہ پیسے آئے کہاں سے ہیں وہ سارے یہاں لکھ کے سیو اینڈ بیک۔ دوبارہ ایسٹس میں آ جائیں گے ہم، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ہمارے پاس 1 2 3 چیزیں ہیں۔ ایسٹس پہ جب آئیں گے تو پوچھیں گے کہ ایسٹس آپ کے کرنٹ ایئر، اس سال کے نیٹ ایسٹ کتنی ہے، کل اثاثہ جات کتنی مالیت کے ہیں، اگر پلاٹ، مکان یا کوئی چیز ہے وہ کل کتنی قیمت بنتی ہے ان کی، آپ نے جو اپروکسیمیٹ اس کی بنتی ہے وہ بھی لکھ دینی ہے۔ کرنٹ ایئر، پریویس پچھلے سال کے کتنے ہیں، ظاہر جب پچھلے سال ریٹرن جمع کرائی تھی اس وقت بھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ آپ نے شو کیا ہوگا، تو اب یہ کہ ان میں سے کتنا ہے جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہے، وہ لے کے سیو اینڈ بیک پہ آپ جائیں۔ جب یہاں جائیں گے تو آپ کے پاس آؤٹ فلو، آؤٹ فلو ہے کہ آپ نے خرچ کتنا ہو گیا آپ میں سے۔ آؤٹ فلو میں یہ ہے کہ یوٹیلٹی ہم ہے کہ بجلی، گیس، پانی، موبائل، کتنے پیسے ان پہ پورے سال میں خرچ ہوئے وہ یہاں لکھ لیں۔ ہاؤس ہولڈ، گھر کے کتنے اخراجات ہوئے وہ یہاں لکھ لیں۔ آپ نے کہیں سفر کیا ہے، ٹریولنگ کی ہے فورن، وہ یہاں لکھ لیں۔ کوئی تعلیمی اخراجات ہیں، ایجوکیشنل ایکسپینسز، تو وہ آپ یہاں لکھیں گے۔ ادرس، کوئی اور آپ کے جنرل ایکسپینسز ہو گئے، دیکھیں نا کوئی آپ راستے میں بوتل پی لی، سموسہ کھا لی، وہ اور چیز خرچ کر لی، آپ ہر چیز تو نہیں لکھتے، وہ ادرس میں آ جائیں گے۔ سیو، وہ اپنے اندازے سے لکھ دینے۔ سیو اینڈ بیک پہ جائیں تو یہ فائنلی لیٹس بیلنس یور ویلتھ اسٹیٹمنٹ۔ اب دیکھیں یہ آپ نے انفلو کتنا پیسہ آیا وہ بھی ڈیٹیل دے دی، کتنے آپ کے اثاثہ جات ایسٹس ہیں وہ بھی آپ نے لکھ دیے، اور آؤٹ فلو مین کتنا آپ سے خرچ ہو گیا آپ نے وہ بھی لکھ دیا۔ اینڈ پہ ریکنسائل پہ آپ کلک کریں گے۔ ریکنسائل سے مراد ہوتا ہے کہ ٹوٹل اس کا بیلنس شیٹ اس کی کیا بنے۔ جب آپ ریکنسائل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح سے میسج آئے گا، کنگریچولیشن یو ہیو کمپلیٹڈ یور انکم ٹیکس ریٹرن بٹ بیفور سبمیشن اینڈ کیلکولیشن انڈیکیٹ دیٹ یو نیڈ ٹو پے این ایڈیشنل ٹیکس اماؤنٹ۔ اس طرح سے اگر آپ کو کوئی ٹیکس بنے گا تو اس طرح سے آپ کو وہ شو ہو جائے گا جو آپ نے پے کرنا ہوگا۔ سی سمری کے لیے سمری پہ کلک کریں گے تو آپ اٹیچ پیمنٹ پہ کریں گے، کنٹینیو پہ کریں گے، یہ ایسے آ جائے۔ جب آپ یہ کریں گے نا، یہ سی سمری کنٹینیو، تو آپ کے پاس یہ سامنے آ جائے گا۔ آپ کے پاس اس طرح CPR نمبر، یعنی جو آپ آن لائن چلان بنائیں گے اس میں
اسے سی پی آر نمبر، اس پہ نمبر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سی پی آر نمبر، وہ آپ ایڈ کریں گے. اس طرح سے آپ کا وہ نمبر ہوگا آئی ٹی، جو بھی اگر نمبر لکھا ہوگا، ڈیٹ ہوگی. ایڈمیٹڈ جو ٹیکس آپ کا بنے گا اسے ایڈمیٹڈ ٹیکس کہیں گے. جو آپ کا ہوگا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، آپ کا جتنا بنے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں تینوں سے بنائے ہوئے، سپوز یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جو بھی آپ کا بنے گا آپ کو ظاہر آپ کے اتنے تو نہیں شو ہوں گے، آپ کو تو ایک ہی شو ہوگا. آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے، آپ سیو اینڈ بیک پہ چلے جانا. اب یہ دیکھیں ٹیکس پیئر کین اٹیچ ملٹیپل سی پی آرز اگینسٹ دی ڈیو اماؤنٹ. However, application may only allow taxpayer to submit a return for after attaching CPR. اگر آپ کو ٹیکس آپ کی طرف ڈیو ہے، کوئی ٹیکس آپ کی طرف بنتا ہوگا، تو جب اس طرح سے سی پی آر آن لائن جنریٹ کر کے آپ جمع کروائیں گے تو پھر آپ کی یہ سبمٹ ہوگی. اب یہاں پہ یہ سی پی آر کے اور آن لائن پیمنٹ کی ویڈیو آن لائن وہ بھی بنا کے چینل پہ لگائیں گے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے. سی پی آر کے آپ چینل سے ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی. اچھا، یہاں سے ہے کہ ونس دی پیمنٹ ریسیپٹس آر اٹیچ، جب ان کو وہ پے کر دیں گے، آپ اٹیچ کر دیں گے تو پھر آپ کو یہ میسج آئے گا، وی آر ڈن لیٹس سبمٹ ڈیکلیریشن. جب یہ آ جائے گا تو پھر آپ کو اس طرح سے آئے گا آئی ڈیش ٹیکس پیئر کا نیم آ جائے گا، یہاں سی این ای سی نمبر، ایز سیلف یا ممبر آف ایسوسیشن آف پرسن ریپرزینٹیو، یہ سارا. ڈکلیئر دیٹ آئی دی بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف، کہ جو انفارمیشن میں نے دی ہے وہ ساری ٹھیک ہے. یہ آپ سبمٹ پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کے سبمٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سمری اس طرح سے آ جائے گی. یہ دیکھیں کنگریچولیشنز یور ریٹرن ہیز بین سبمٹڈ، یہ آپ کو اس طرح سے سمری آئے گی. ٹوٹل انکم، اس کے بعد ٹیکس کتنا بنا، ود ہولڈنگ ٹیکس بنا، ریفنڈیبل ٹیکس کتنا ہے، جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ کا آ جائے گا. تو اس کے بعد آپ یہ اب یہ مکمل ہو گئی آپ کی ریٹرن. اگر یہ ہے ریزیڈنٹ جو پاکستان، اگر کوئی نان ریزیڈنٹ ہے تو نان ریزیڈنٹ کا تھوڑے بس ایک دو سٹیپ ہوں گے کہ آپ نے یہاں پہ شروع میں آپ نے ریزیڈنٹ کیا تھا، اب آپ نان ریزیڈنٹ کلک کریں، باقی سارے سٹیپ سیم ہیں، صرف ایک آدھا سٹیپ ہے جو ڈفرینٹ ہوگا تو اینڈ پہ یہ سمری، باقی سارے سیم ہیں ایز پر دی سلیکٹڈ آپشن. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح سے آپ نے یہ سمری آپ کو شو ہو جائے گی. تو آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہم نے سیلز ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ ہم نے دیکھ لی کس طرح سے بنے گی. جو ٹیکس آسان ایپ کے ذریعے آپ اس کو جمع کرا لیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ باقی ویڈیوز بھی چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.